لیجیے گا وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں جان صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک تو آپ نے اچھے الفاظ کہے میرے لیے، لیکن آپ نے مجھے یہاں دعوت دی ادھر زیارت کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ ہم سنتے تھے زیارت کا۔ ایک دفعہ میں بہت پہلے، آج سے 20 سال پہلے آیا تھا، لیکن وہ بڑا مجھے بھی یاد نہیں کہ ہم یعنی وہ مجھے، کیونکہ میں یہاں نہیں آیا تھا۔ پھر ایک زلزلہ آیا تھا، وہ پھر ہم نیچے آئے تھے، تو یہ دو، اس کے علاوہ میں یہاں آیا نہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ مجھے موقع مل گیا، قائد اعظم کے جو وہ آخری دن تھے جدھر انہوں نے گزارے، یہ پیچھے جو ہسٹوریکل یہ مونیومنٹ ہے ہمارے لیے، اور اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں ایک دن جاؤں گا یہاں۔ زیارت کا میں نے سارا تقریباً پاکستان تو میں پھرا ہوا ہوں، لیکن میں نے زیارت جو اس طرح جس طرح آج دیکھا ہیلی کاپٹر سے اوپر سے بھی، یہ نہیں میں نے پہلے دیکھا تھا۔ اور مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ یہ جو جونیپر کے درخت ہیں، کیونکہ میں ایک انوائرمنٹلسٹ ہوں، تو ان کا میں پڑھتا تھا کہ پرانے سب سے پتہ نہیں 3000 5000 سال پرانا یہ دنیا کا اثاثہ ہے، یہ جو جونیپر کا جو جنگل ہے، تو وہ بھی آج میں نے اوپر سے بھی دیکھ لیا، قریب سے بھی دیکھ لیا، تو اس کا آپ کا شکریہ۔ میں سب سے پہلے بات شروع کرنے سے پہلے جو ہمارے ایف سی کے لوگوں نے آج کو شہادتیں دی ہیں، میں ان کے رشتہ داروں کے، ان کے خاندانوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو صبر دے۔ یہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے اوپر مسلسل وہ لوگ اس وقت دہشت گردی کر رہے ہیں، جو کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ، ہماری گورنمنٹ دیکھیں کہ جس طرح یہ بلوچستان کو اب جس طرح ہم نے اپنایا، یعنی اپنا سمجھا بلوچستان کو، جو پہلے گورنمنٹ سے نہیں سمجھا، تو کم از کم ان کو یہ سوچنا ہے کہ پہلی دفعہ بلوچستان میں اس طرح کا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے جو کبھی پہلے نہیں ہوا۔ اور جبکہ ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس لیے اپنی ساری ریسورسز اپنی گورنمنٹ کی مشکل وقت کے دوران، کیونکہ ہمارے اوپر بڑے بھاری قرضے چڑھائے ہوئے ہیں پچھلے والوں نے، اور ہمیں اتنا زیادہ پیسہ قرضوں کی قسطوں میں سود پہ چلا جاتا ہے کہ ہمارے لیے اپنے ملک کے لیے پیسہ خرچ کرنا بڑا کم رہ جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہم نے پوری طرح بلوچستان کے اوپر جتنا بھی ہو سکے ہم نے فنڈز دیے ہیں، اور میری جو 2 گورنمنٹس ہیں، پختونخوا کی اور پنجاب کی، وہ بار بار مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ بلوچستان کے اوپر بہت ہی زیادہ مہربان ہو گئے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کو واقعی نظر انداز کیا گیا ماضی میں۔ بلوچستان کے اندر جو پیسہ جانا تھا وہ بھی نہیں صحیح معنی میں خرچ کیا گیا، نہ توجہ گئی بلوچستان کے اوپر جو ہونی چاہیے تھی، اور جو پیسہ دیا بھی گیا، افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ بھی صحیح معنی میں خرچ نہیں ہوا۔ اگر جو پیسہ دیا بھی گیا وہ صحیح معنی میں خرچ ہو جاتا تو بلوچستان کے حالات بہت بہتر ہونے تھے۔ مجھے میرے ایم پی کہہ رہے ہیں کہ نام لیں کسی کا جس نے بڑی دیر سے یہاں حکومت یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اب میں نام اس کا نہیں لینا چاہتا، کیونکہ میں مولانوں کی تو میں عزت کرتا ہوں، تو اس کو میں اس میں لانا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ عزت کا قابل نہیں ہے وہ آدمی۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پیسہ جو یہاں خرچ ہونا چاہیے تھا وہ خرچ نہیں ہوا۔ اچھا جی، اب پہلے تو میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں۔ خوشخبری یہ ہے کہ ایک بہت مشکل وقت سے ماشاءاللہ اللہ کا شکر کرتا ہوں ہمارا ملک نکل رہا ہے۔ ہمارے جو مخالف ہیں انہوں نے پہلے سے شور مچا دیا کہ حکومت فیل ہو گئی،
ابھی تو ہماری حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہا فیل ہو گئی. اس لیے وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ فیل ہو گئی, کیونکہ حکومت جب آئی ہے وہ فیل کیسے ہو سکتی ہے. وہ چاہتے تھے کہ فیل ہو جائے, کہ کامیاب نہ ہو. پہلے سے خطرہ ہو گیا کہ کامیاب ہو جائے. یہ حکومت اگر کامیاب ہو جاتی, اس معاشی بحران سے پاکستان کو نکال لیتی, تو ان کی سیاسی دکانیں بند ہو جانی تھی. لہٰذا ساری قوم کو 2-2.5 سال انہوں نے کہا تباہ ہو گیا پاکستان, معیشت تباہ ہو گئی, ملک لوگ پہ غریب لوگوں کا برا حال ہو گیا, سب کچھ کہتے رہے. ایک دم جو ابھی ہمارے پچھلے ہفتے جو گروتھ ریٹ کے فگر آئے ہیں, جو میں لوگوں کو نہیں سمجھ, گروتھ ریٹ کیا ہوتی ہے؟ گروتھ ریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی معیشت کس رفتار میں اوپر آ رہی ہے. تو پچھلے سال تو وہ 0.5 پہ اوپر آ رہی تھی, اور واقعی بڑا برا حال تھا. اور ساروں نے کہا کہ یہ اس بار بھی اتنا ہی ہوگا. تو جب گروتھ ریٹ تقریباً 4%, یعنی 4% پہ جب اوپر جانا, جب یہ فگرز جب پبلک ہوئے, تو وہ ساری اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ فگر ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ فگر ٹھیک ہوتے تو اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہے تھے. اس کا مطلب کہ ملک اتنا برا نہیں کہ اگر ابھی 4% ملک گرو کرے. تو وہ آج بڑے مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. مجھے ترس بھی آتا ہے کئی دفعہ ان کے اوپر. وہ کبھی کہتے ہیں ہم آج گورنمنٹ گرا دیں گے, 3 مہینے کبھی دیتے ہیں گورنمنٹ کو, کبھی 31 دسمبر میں گورنمنٹ جائے گی, کبھی کچھ ہو جائے گا. تو مجھے تو اب ان کی فکر پڑ گئی کہ یہ اب ساتھ رہ جائیں گے یا نہیں رہیں گے. کیونکہ گورنمنٹ نے تو انشاءاللہ جو ہم مشکل وقت سے نکلے ہیں, یہ بھی 5 سال میں تو انشاءاللہ, اور ابھی اگلے سال یہ اور رفتار بڑھے گی اس کی. اور جو اگلی انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی, اس میں پھر پاکستان اور تیزی سے گا. کیونکہ اس کی وجہ ہے نا, بلوچستان کے میرے ایم پیز بھی بیٹھے ہیں, وزیر بیٹھے ہوئے ہیں. اب سب کو میں صرف ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیں, میں اگر پاور میں آؤں نا, اقتدار میں آؤں, تو یا میں اپنے لیے پیسہ بنا سکتا ہوں یا میں اپنی قوم کے لیے پیسہ بنا سکتا ہوں. دونوں نہیں ہو سکتا. اگر یہ میں سوچوں کہ میں اپنے لنڈن میں بڑے بڑے محلات خریدوں گا اور قوم بھی ترقی کر جائے گی, ایسے ہوتا نہیں ہے. جو بھی قومیں ترقی کی ہیں, ان کے لیڈرز نے پوری طرح اپنی قوم, اپنے ملک میں بیٹھ کے اور اپنے ملک کی خدمت کی. مہاتر محمد, اس نے کوئی لنڈن میں فلیٹ نہیں اس کے کوئی ملک سے باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں, اس کے بچے کی بزنسز باہر نہیں ہیں. وہ وہی ملیشیا میں رہا, ادھر ہی رہا, اس ملیشیا کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا. اسی طرح سنگاپور کا لی کوان یو, اس نے سنگاپور کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا. امیر ترین ملک بن گیا سنگاپور اس کے ہوتے ہوئے. لیکن اس کی کوئی باہر مے فیئر, لنڈن کے سب سے مہنگے میں اس کی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں, پراپرٹیز نہیں ہیں, ان کے بچے باہر نہیں ہیں. تو یہ ہوتا ہی نہیں کہ ایک آدمی ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جائے اور سمجھے کہ ملک ترقی کرے گا. جب مہاتر محمد ملیشیا چھوڑ کے گئے, تو ان کے بعد بھی ایک ایسا آدمی آ گیا جس کو بھی شوق تھا ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر جائیدادیں کرنے کا. وہ آج جیل میں ہے. لیکن جب وہ چھوڑ کے گیا تو ملیشیا مقروض ہو چکا تھا. وہی ملیشیا جو مہاتر محمد اوپر لے گئے تھے, وہ مقروض ہو چکا تھا. تو پاکستان اس لیے ترقی کرے گا, ایک تو اللہ نے پاکستان کو ہر قسم کی نعمت دی ہے. ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ اللہ نے پاکستان کے اوپر کتنا مہربان ہے. کیونکہ جو ہمارے حکمرانوں کی, ان کے گھر بھی باہر ہیں, چھٹیاں بھی باہر ہیں, عیدیں بھی باہر ہیں, علاج بھی باہر ہے, ان کو کیا پتا کہ اللہ نے اس ملک کو کتنا نوازا. یہ جو زیارت ہے, اور بڑا اچھا ہوا میں آج آ گیا, یہ واقعی ایک سارے علاقے کا ارد گرد ایک ٹورزم کا ہب بن سکتا ہے. ٹورزم کا مطلب کہ مقامی لوگوں کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے, ان کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے, غربت کم ہو سکتی ہے. پختونخوا کے اندر ہماری حکومت آئی 2013 میں, سب سے برے حالات تھے پختونخوا کے, کیونکہ وہاں وار آن ٹیرر تھی, تباہی تھی, ادھر جنگ لڑی جا رہی تھی, وہاں کوئی 500 پولیس والے شہید ہو چکے تھے, قانون نام کی چیز نہیں تھی, جو بزنس تھی وہ بزنسز بند ہو چکی تھی, جو سب سے بڑی بزنس تھی وہ لوگوں کو اغوا کر کے پیسے لیتے تھے لوگ, وہ بزنس چل رہی تھی. لوگ
پشاور کو چھوڑ کے اسلام آباد میں گھر لے رہے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور UNDP کی رپورٹ ہے کہ 5 سالوں میں 2013 سے 2018 میں سب سے تیزی سے غربت پختونخوا میں کم ہوئی سارے باقی صوبوں کے مقابلے میں. امیر غریب کا فرق سب سے کم ہوا پختونخوا میں. اور ہیومن ڈیولپمنٹ، یہ 3 چیزیں UNDP کی رپورٹ میں آئی. ہیومن ڈیولپمنٹ کا مطلب کہ جو انسانوں کے اوپر سب سے زیادہ خرچہ ہوا ان کی تعلیم پہ، ان کی صحت پہ، وہ پختونخوا میں ہوا، روزگار پہ. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ٹورزم تھی. ہم نے پوری طرح ٹورزم کو پختونخوا میں اٹھایا. اور ٹورزم کی وجہ سے جب ٹورسٹ پیسہ خرچ کرتا ہے، وہاں دکانیں چلتی ہیں، وہاں روزگار ملتا ہے، تو وہ بہت بڑی وجہ تھی کہ ٹورزم کی وجہ سے پختونخوا اوپر گیا. دوسری چیز تھی ہیلتھ کارڈ. ہم نے غریب لوگوں کو، آدھی آبادی کو پختونخوا کی ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا. اب ہیلتھ کارڈ کیا ہے؟ ہیلتھ کارڈ ہے ہیلتھ انشورنس. ہر خاندان کے پاس ایک کارڈ دیا جس کی وجہ سے 10 لاکھ روپے تک وہ کسی بھی ہسپتال میں اپنا مفت علاج کروا سکتے تھے. یہ اب پختونخوا کے ہر شہری کے پاس، یعنی ہر خاندان کے پاس اب ہیلتھ کارڈ آ گیا. پہلے صرف آدھی آبادی کے پاس تھی. اور پنجاب نے اس سال کے آخر تک سارے پنجاب کے لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا. اور ہیلتھ کارڈ کا مطلب یہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گاؤں کے اندر بھی، دیہاتوں کے اندر بھی لوگوں کے پاس ایک ہیلتھ انشورنس آ جائے گی تو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ جا کے وہاں ہسپتال بنائیں گے. اور جب پرائیویٹ، تو پھر ہسپتالوں کا جال پھیل جائے گا. حکومت کے پاس تو پیسے نہیں کہ ہم سارے پاکستان میں ہسپتال بنا سکیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو جب یہ پتہ چلے گا کہ ہر آدمی اگر وہ بیمار ہوتا ہے دیہات میں، جدھر بھی غریب علاقوں میں بھی اس کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا، وہ پیسے دے سکے گا. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہے، یہ پورا ہیلتھ سسٹم آ رہا ہے پاکستان میں. تو میں آپ سے جام صاحب یہ درخواست کروں گا کہ آپ نے اگر اصل اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو جس طرح پنجاب اور پختونخوا میں ہیلتھ کارڈ دیا گیا، آپ کو بھی بلوچستان میں ہر خاندان کو ہیلتھ کارڈ دینا چاہیے. یہ یقین کریں کہ اس کا فائدہ صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو، غریب لوگوں کی مدد کریں گے. سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے برے وقت میں. ایک غریب گھرانے میں اگر بیماری ہو جائے تو وہ غریب گھرانے پہ سب سے بڑا عذاب آ جاتا ہے کہ ان کا جو بجٹ بنا ہوتا ہے کہ بچوں کے اسکول، کپڑے یا جو بھی اور کھانا پینا، وہ ایک بیماری سے وہ سارا ان کا بجٹ خراب ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ پورا خاندان غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا ہے. تو اس لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ بھی خوش ہوگا اور انشاءاللہ اس کی، وہ جب خوش ہوتا ہے تو آپ کے اوپر اس علاقے پہ اللہ کی نعمتیں آتی ہیں. اب آ گیا گیس کا. یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ اس علاقے میں مجھے پتہ ہے سردیوں میں کئی دفعہ بلوچستان آیا ہوں. جو یہاں ٹھنڈ، ایک تو ٹھنڈ ہوتی ہے نا، ایک تو ٹیمپریچر، ایک چل فیکٹر ہوتا ہے جو ہوا چلتی ہے یہاں، وہ اتنی ٹھنڈ میں نے بڑی کم دنیا میں دیکھی ہوئی ہے جو بلوچستان کے علاقوں میں. اس لیے اس کو اب ہم ڈسکس کریں گے. مجھے اپنے MP نے تو کہا، دومر صاحب نے، کہ جناب یہاں گیس پہنچا دو، پائپ لائن. میرے خیال میں جو آپ کا آئیڈیا نا وہ زیادہ بہتر ہے کہ یہاں LPG کا پلانٹ لگایا جائے. وہ زیادہ فیزیبل ہے. گیس لانا اتنی دور سے، اور گیس کا پرابلم بڑا ہوگا کہ وہ سردی کے اندر وہ گیس کا پریشر بالکل گر جائے گا آپ کا. سو بہتر یہ ہے کہ اگر ہم اسی علاقے کے اندر یہ LPG کا پلانٹ لگائیں. اب اس کی میں فیزیبلٹی جا کے بات کروں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے بجٹ تو بن ہی گیا تقریباً. میں جب واپس جاؤں گا یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو انشاءاللہ یہ جب اگلا مالی سال شروع ہوتا ہے تو اس میں ہم آپ کے لیے یہ کام شروع کر دیں LPG کے، تاکہ یہاں لوگوں کے لیے آسانی ہو. میں ویسے بادشاہ نہیں ہوں، پرائم منسٹر ہوں. پرائم منسٹر کو پھر بھی دیکھنا پڑتا. بادشاہ تو ایسے اشریوں کی تھیلی پھینک دیتا نا کہ ادھر لو پیسے، ادھر لو. جس طرح پہلے ہمارے بادشاہ کہتے تھے کہ جی میں نے یہ دے دیا آپ کو، وہ دے دیا. تو مجھے دیکھنا پڑتا ہے، اپنے فائنانس منسٹر سے بات کرنی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنا پیسہ ہے. آگے وہ میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دونوں صوبے شور مچا رہے ہیں، پنجاب اور کہ پختونخوا کے، جی آپ نے بلوچستان کو بہت زیادہ پیسہ دے دیا. کہتے ہیں وہاں تو ہماری گورنمنٹ نہیں، کولیشن گورنمنٹ ہے. لیکن گورنمنٹ کی بات نہیں ہے. بلوچستان کو، کیونکہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں،
نظر انداز کیا ماضی میں، اس لیے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پوری طرح مدد کریں۔ ہے آپ کا علاقہ بہت بڑا، مسئلہ بلوچستان کا ہے کہ اتنا بڑا علاقہ ہے، یہاں کنیکٹیوٹی اتنی مہنگی ہے بنسبت نیچے اور علاقوں کے اوپر، تو اس لیے جو خرچہ آتا ہے یہاں سڑکوں پہ جو کنیکٹ کرنے میں، وہ باقی جگہ سے بہت زیادہ آتا ہے۔ تو اور پھر کیونکہ ٹریفک اتنا زیادہ نہیں ہے تو ہم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں بھی آنا مشکل ہے، جو کہ ہم پختونخوا میں اور پنجاب میں کئی علاقوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جا کے ہم یہ سڑکیں بنا رہے ہیں۔ تو یہاں کیونکہ آپ کا ٹریفک اتنا کم ہے تو اس لیے ہمیں پرابلمز ہوتی ہیں، اس کے لیے پرائیویٹ پارٹیز کو یہاں انٹرسٹ کرنے کے لیے۔ اور آخر میں آپ کو صرف ایک چیز کا پھر سے یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا ووٹ کے لیے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ تب صحیح معنی میں ڈیولپمنٹ ہوگی کہ ایک انگریزی کا لفظ ہے انکلوسیو، کہ سارے ملک کی ڈیولپمنٹ ہو۔ یہاں چھوٹے چھوٹے یعنی علاقوں کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن جو باقی ملک ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بلوچستان بھی پیچھے رہ گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں پہلے تو علاقوں کو جو پیچھے رہ گئے ہیں اور ان کے اوپر ہم خاص توجہ دے رہے ہیں، جس کا مطلب ہم شروع کر رہے ہیں ادھر سے قبائلی علاقے سے، کیونکہ وہ بھی قبائلی علاقہ بھی پیچھے رہ گیا، پھر بلوچستان، پھر جو پنجاب کے مغربی علاقے ہیں جس میں میرا بھی ضلع میاں والی بھی، اور پھر بکھر، یہ راجن پور، ڈی جی خان، سب سے پیچھے رہ گئے ہیں یہ پنجاب میں، ان کی پوری، اور پھر اندرون سندھ میں بھی ہم کوشش کریں کہ سندھ حکومت، کیونکہ ہماری حکومت نہیں ہے وہاں، لیکن ان کے ساتھ مل کے ان کی بھی مدد کریں، کیونکہ انٹیریئر سندھ بھی پیچھے رہ گیا۔ تو جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں پہلے تو ہماری پوری کوشش کریں کہ ان کو اوپر لانے کے لیے، اور دوسرے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، جو ہمارا غریب آدمی ہے، جو کمزور طبقہ ہے، اس کے لیے اس کو پورا اٹھائیں۔ تو اس کے لیے احساس پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہم لے کے آ رہے ہیں، جو احساس پروگرام ہے، جو غربت کم کرنے کے لیے، جس میں مختلف چیزیں ہیں کہ ہم ہنر بھی سکھا رہے ہیں، ہم خواتین کی بھی مدد کر رہے ہیں دیہاتی علاقوں میں، تاکہ وہ اپنی مدد کر سکے، ان کی گائے بھینسیں مویشی ان کو دے رہے ہیں تاکہ وہ خود اپنے گھر کی حالات بہتر کر سکیں۔ پھر قرضے دے رہے ہیں کامیاب جوان میں، کہ ہم نوجوانوں کو قرضے دے رہے ہیں بلوچستان سے بھی، ہر علاقے سے، تاکہ وہ اپنی بزنس کو سیٹ اپ کر سکے، اپنا کاروبار شروع کر سکے، اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکے۔ یہ سارے ہمارے جو پروجیکٹس ہیں، اور اس میں پھر ایک نیا پاکستان، جو ہم ہاؤسنگ کا نیا پاکستان ہاؤسنگ، کہ جو تنخواہ دار لوگ ہیں، جو سرکاری نوکر ہیں، جو کہ مزدور ہیں، جو مکینک ہیں، جن کے پاس کبھی اتنا پیسہ نہیں اپنا گھر بنانے کے لیے، ان کے لیے اب ہم اسپیشل پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں، اور شروع ہو گیا ہے۔ کئی ہزار لوگوں نے اب ان کو قرضے مل گئے ہیں، بینک قرضے دیتے ہیں، تو جو پیسہ وہ کرائے پہ دیتے ہیں وہی پیسہ قرضوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے اور ان کا اپنا گھر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک پروگرام شروع ہو گیا پاکستان میں، انشاءاللہ یہ پھیلتا جائے گا۔ یہ بھی ہماری کوشش ہے کہ لوگ، جو عام آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا اپنا گھر بنانے کے لیے، ان کے لیے ہم بینکوں کے ذریعے قرضے دیں تاکہ وہ اپنے گھر بنا سکیں۔ میں آخر میں پھر سے جان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع ملا ادھر آنے کے لیے۔ کویسچن آنسر نہیں، بعد میں میرے سے بات کر لینا، اور میں انشاءاللہ آپ کے پاس مسلسل آتا رہوں گا، بلوچستان کا پروگریس دیکھتا رہوں گا۔ 700 ارب روپے کا ہم نے سب سے بڑا پیکج دیا اب تک بلوچستان کو، اور دوسرا بھی ابھی ایک اور ہم سڑکوں کا پیکج دے رہے ہیں۔ یہ آپ کو میں یقین دلا دوں گا، جتنی ہمارے پاس ہم کوشش کرتے رہیں گے، جدھر بھی گنجائش نکلے ہم اپنے بلوچستان کے لیے فنڈز دیں۔ شکریہ۔